اچھا زرین مکسی صاحب، اب ایک سوال بڑا کامن ہے، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، شاید آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ جو بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس میں یقیناً انڈیا بھی انوالو ہے، اسرائیل بھی انوالو ہے، اور اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا، ان کو شکست بھی دی جائے گی، لیکن یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ اس طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں، یہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میر صاحب، ایک چیز آپ نے وہ انوالومنٹ کا کہا تھا، یہ الجزیرہ والا آرٹیکل میرے خیال سے کوئی مہینہ پہلے پبلش ہوا تھا، تو آئی ریڈ دس جی ریسرچ، اس کے اوپر میں خود بھی ریسرچ کیا۔ اب دیکھیں، قودا صاحب نے اچھا ایک پوائنٹ ابھی کلیئر کیا کہ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی ہمدردی احساس نہیں ہے، اٹس پیورلی فار دیئر اون گینز۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، 2022-23 کے بعد پاکستان ہیز ٹرائی ٹو فکس اٹس ٹریجیکٹری، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم اکنامک نیوکلیئر پاور ہاؤس بنے، ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم ریجنلی ایک ہیجمون بن جائیں، جیسے رشیا ہے، جیسے دوسرے ممالک ہے، چائنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہمارا ایک مقام بن جائے، ایک رسپیکٹ ہو۔ تو they want to destabilize us on all aspects and all fronts، چاہے فائنینشیل ہو، جیسے وہ کورٹ تھا، آپ نے وہ ٹریلر دکھایا، فائنینشیل سکویزنگ، انٹرنیشنل کمیونٹی اور مختلف ذریعے۔ تو یہ ایک کلیئر کٹ کوریلیشن ہے، اور ایک جو خطہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو خطہ ہے۔ آپ ایران کا ایگزامپل لے لیں، آپ افغانستان کا لے لیں، نارتھ میں اور ایسٹ میں۔ تو بلوچستان ایک بڑا امپورٹنٹ بفر ہے، and it has significant geostrategic importance۔ تو اس لیے ساروں، چاہے منرلز ہوں، چاہے ہمارے اسٹریٹجی اور لوکیشن کا ہو، تو ساروں کا نظر اس خطہ اور اس علاقے میں ہے، بیسکلی اس ریجن میں ہے، تاکہ they can exert their influence in different ways۔ یہ ایک کلیئر کٹ اسٹیبلش چیز ہے جی۔ تو دوسرا سوال جو ابھی آپ نے پوچھا امیر صاحب، وہی میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ کا کیا اینڈ گول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 1200 500 لوگوں سے کچھ ہوگا؟ از اٹ ایکچولی وائبل؟ از اٹ فیزیبل؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میں اپنے نوجوان بھائی بہن بچوں کو چاہتا ہوں کہ جی they should excel in the fields of math، سائنس، فزکس، اسپورٹس، ان چیزوں میں بلوچستان کا نام روشن ہو، not in the fields of terrorism and دہشت گردی، وائلنس سے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہماری فوج جو ہے مضبوط ہے، ملک رہے گا اور منہ دیتے رہیں گے، بالکل، بٹ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا پھر؟ ہمارے اس آنے والے وقت میں، اس آنے والے نسل بلوچستان کو ہم کیا چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ we should set a good example۔ this is my point۔ جی بہت بہت شکریہ زین مکسی صاحب، کودا بابر صاحب اور کامران مرزا صاحب۔ اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو اس بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں جو حملہ آور ہیں وہ بھی مارے گئے اور پھر عام شہری بھی مارے گئے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو عورتوں اور بچوں پہ جو اٹیک کرنے والا جو بھی ہے، خواہ وہ بلوچ ملیٹنٹ ہے یا وہ ٹی ٹی پی کا ملیٹنٹ ہے، اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی خرابی ضرور ہے۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والے جو ہیں اور مزدوروں کو قتل کرنے والے جو ہیں، وہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنے نظریے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گریٹر بلوچستان یا آزاد بلوچستان کی جو تحریک ہے، یہ نئی نہیں، بہت پرانی ہے، اور اس کے جو نقشے ہیں، اگر آپ نقشے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 2-3 ملک جو ہیں وہ توڑ کے ایک آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک صوبہ، پھر بلوچستان ایران میں بھی ہے، وہاں سے بھی وہ کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر وہ افغانستان کا حصہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ 3 ملک توڑ کے آپ کیسے ایک آزاد بلوچستان بنائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس ملک سے آپ حمایت لے رہے ہیں، بھارت سے، اس کی پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لٹکا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کا۔ تو اکھنڈ بھارت میں وہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، سارے ملکوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنائیں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ انہوں نے 1971 کی جنگ کے ذریعے بنگلہ دیش بنایا، بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی،
لیکن آج جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ سے بھارت نے بنگلہ دیش کو نکال دیا اور پاکستان آج کھڑا ہے. پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے. تو بنگلہ دیش کی جو مثال ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا پرامن طریقے سے آئین کے اندر رہ کے بالکل جائز ہے, اور اس کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے وہ بالکل درست آواز اٹھاتا ہے. لیکن جب اس میں آپ ملیٹنسی کو شامل کریں گے, دہشت گردی کو شامل کریں گے, بھارت کو اور اسرائیل کو شامل کریں گے, تو پھر وہ جو حقوق کی جد و جہد ہے وہ سیبوٹیج ہو جائے گی.